بینکنگ اینڈ فائنینس فیلڈ میں جو ہے کافی سارے پروجیکٹس اور کورسز جو ہیں وہ ابھی تک کروا رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی مزید اس کے اندر اضافہ ہوگا اور برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، کرنٹلی جو ہے ہمارے پاس جو ہے اسلامک بینکنگ سرٹیفکیشن کا شارٹ کورس ہے، اس کے علاوہ اسلامک ٹریڈ فائنینس کا کورس ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اے او فی شریعہ اسٹینڈرڈ جو ایک ایڈوانس لیول کورس ہے وہ بھی کروایا جا رہا ہے، اور اس میں فیکلٹیز جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس ٹاپ نوچ فیکلٹی جو کہ آپ کو دوسرے بڑے انسٹیٹیوٹس میں بھی ملتی ہے، وہ ہمارے پاس بھی آپ کو اویلیبل ہوتی ہے، دیٹ ٹو بیکاز وی آر ورکنگ ایز اے ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن، تو ہماری کاسٹ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، جو ہم اسٹوڈنٹ سے فیسز وغیرہ بھی لیتے ہیں وہ بہت مائنر یا نیگلیجبل کنسیڈر کی جا سکتی ہے۔ اچھا، انشاءاللہ 3:05 پہ ابو بکر صاحب کو میں حوالے کر دوں گا مائک، تاکہ وہ پھر اپنا سیشن باقاعدہ اسٹارٹ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ابو بکر صاحب کا انٹروڈکشن ماشاء اللہ سے ڈاکٹر محمد ابو بکر صدیق صاحب جو ہے، ہی از سرونگ ایز چیئرمین آف دا اسکول آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس ایٹ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، اور انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس میں، اینڈ ایم ایس ان اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس فرام اسلامک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی ماشاءاللہ سے ایم ایس سی ان اکنامکس بھی ہے فرام قائد اعظم یونیورسٹی، اینڈ شہادت العالمیہ 9 ایئرس کا کورس ہے وہ بھی الحمدللہ انہوں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے، اور ان کا جو پرائمری ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ اسلامک اکنامک اینڈ فائنینس ہے، اسلامک لا آف بزنس کانٹریکٹ، اسلامک بینکنگ اینڈ اسلامک جورسپروڈنس۔ اچھا، ڈاکٹر صدیقی has further demonstrated his commitment to scholarship by authoring numerous research papers in these domains, which have been published in reputable academic and research journals recognized by the Higher Education Commission of Pakistan۔ تو انشاءاللہ ابو بکر صدیق صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا سیشن جو ہے وہ باقاعدہ اسٹارٹ کریں۔ الحمدللہ پارٹیسپینٹس نے جوائن کر لیا ہے کافی سارے، اور 2-3 منٹ میں اور بھی جوائن کر لیں گے، تو ابو بکر صاحب آپ بالکل اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کر سکتے ہیں اسٹارٹ، اور باقاعدہ جو ہے سیشن انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible to all of you? جی سر، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے بالکل، اور ویڈیو بھی آ رہی ہے۔ Okay, Mohsen Abbas, can you tell me that do we have an audience, anyone who is from other than Pakistan and non-Urdu speaking? Do we have from Indonesia, Malaysia? We have an open session, and we have shared the link at various places. However, I am not currently seeing any English persons or who understand English only. I think there are people who understand mostly, they can understand Urdu. And if someone joins, I will then inform you. Okay, let's start our today discussion. As you know that my name is Dr. Muhammad Abu Bakr Siddiq, and I'm serving in School of Islamic Banking and Finance, International Institute of Islamic Economics in International Islamic University, Islamabad. So I have completed, first of all, my Sharia education from a madrasa system in Pakistan, and the well-known madrasa that is the Darul Uloom Muhammadiyya Hosiyya Bhera. Then after 9 years completion of Sharia education, I have completed my MSc Economics from Quaid-e-Azam University. Then I did my MS in Islamic Banking and Finance from School of Islamic Banking, International Islamic University. Later, I have completed my PhD in Islamic Finance from same School of Islamic Banking, International Islamic University. And now I am also serving as a faculty member and HOD of the School of Islamic Banking and Finance. So this is my brief introduction. And you can also remain in contact with me through my personal website. It is islamicfina.com. Islamic Finance mean Islamic Fina, Fina, islamicfina.com. So that website I myself has built for the purpose to update the students of Islamic economics and Islamic finance. And there you will see the articles, the publications, and research areas where the new researchers can put their research. So I have built that website for the Islamic students and the scholars of Islamic finance. So also, I have my YouTube channel, and so many of you will, you know about that YouTube channel that is uh, devoted to Islamic banking and finance. Many of my classroom lectures, webinar lectures, and on Islamic finance, various topics. And you can see all those lectures on my YouTube channel. That is Islamic Economics channel name, but you can search me Islamic Economics with Dr. Abu Bakr Siddiq, so you will see there. So this was my brief introduction. Let's start our today discussion. My today discussion is actually brother Sheikh Mazhar Hussain, that he Abbas, kindly check Abu Bakr Siddiq Saab has disconnected. He has rejoined, I think.
No, am I audible? Sorry, there was disconnection. Assalamu alaikum. Yes, you are now again Okay. connected. So this lecture actually revolves around the book. So let's start, and I'm sharing here the slides. I think it will be visible to all of you. Is it visible? Yes, it is visible. Okay. So our today topic is Islamic economic system promoting justice, equity, and sustainability in modern world. Here, the some terms: economics, justice, equity, and sustainability. First of all, we have to determine what are these ideas, concept, and upon which main concept all these ideas, economics, justice, equity, sustainability depends upon. यानी हम ये देखने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि ये जो मुआशियात है, जस्टिस है, इक्विटी है, सस्टेनेबिलिटी है, ये तसव्वुर क्या है? क्या ये बाज़ात खुद फी नफ्स ही मकसूद है? Or these are by themselves or objective for mankind? So when we see that economics is depends upon what is the economics actually? It is actually depends upon human behavior, supply, demand, justice. Again, it depends upon human behavior. Equity, sustainability, all these are the results of human behavior. So actually, the main thing when we see all these ideas, economics, justice, equity, and sustainability, we see that all these depends upon one concept, and that one concept is human behavior, इंसानी रवैये. तो मुआशियात भी क्या है? लेन देन है, मैं क्या चीज लूं, मैं क्यों लूं, what to produce, for whom to produce, प्रोड्यूस, ये सारी चीजें, मेन आइडिया इज ह्यूमन बिहेवियर अपॉन the economic justice equities. So when we see here the relationship between human behavior and all systems of life, so this is the main thing, that what is the relationship between human behavior and all systems of life. When we say that all systems of life, it is not only economics, it is that it is political system, political system, social system, and judiciary, and the law, and all other areas. Can say that the whole human life is surrounded by various systems. तो हमारे इंसानी जिंदगी की जितनी भी जिहाद हैं, all these जिहाद, जितनी भी डायमेंशंस हैं, तो इनका कोई ना कोई जो लिंक है, जो मेन लिंक है, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर. इट डिपेंड्स अपॉन आप इन तमाम सिस्टम्स में ये इंसान किस तरह काम करेगा, ये किस आप ये तय नहीं कर सकते. तो कुरान मजीद, which is the first and the main source of Sharia law, तो हर मुसलमान ये जानता है कि there are two parts of the Quran. One is the Makki part and other is the Madani part. जो हमारे होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम की मदनी लाइफ है, दैट मदनी लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम इज द 10 years, and the Makki life spans for the 13 years. You can say that for the 13 years Allah Almighty has revealed the Holy Quran, and we see what are the topics of Holy Quran in Makki life. So we see that in Makki life there are, if I summarize the Quran Majid that was revealed in Makki life, it can be summarized into two kalamas. We call them Sift Iman Mujmal and Sift Iman Mufassal. That amantu billahi kama huwa bi asma'ihi wa sifatihi wa qabiltu jami'a ahkamihi iqrarun bil lisani wa tasdiqun bil qalb. That I believe upon Allah the Almighty as His names, as His
sifat, and also accept all his rulings and all by with my own heart and with my own tongue. So this is the thing that sirf iman hai. So then we also say that amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala wal ba'thi ba'd al maut. So these are the summary of the Holy Quran that was revealed upon the Holy Prophet, peace be upon him, in the Makki life. So this was the main focus. Why the Holy Quran was focusing upon these things? Because we know that when the Holy Prophet, peace be upon him, announced that he is the prophet of God, we know that what was that society. वो मुआशरा क्या था? जहालत का मुआशरा था. लोग एक दूसरे की गर्दनें काटते थे. वो इंसानियत से मावरा एक मुआशरा था जिनके अंदर कोई रहम का जज्बा नहीं था. लोगों के रवैये जाहिलाना थे. तो जरूरत इस अम्र की थी कि इस इंसान को अगर एक बहुत बड़े मिशन के लिए, जो कि दीन इस्लाम का मिशन होगा, उसके लिए अगर इनको तैयार करना है तो फिर आपको इनके रवैयों को सबसे पहले दुरुस्त करना पड़ेगा. और वो रवैये कैसे दुरुस्त होंगे? उन रवैयों के लिए सबसे पहले आपको इनके बिलीफ सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा. So Allah Almighty first of all corrected the belief system of mankind, because the Deen Islam was the main mission, and that mission cannot be supposed to be successful mission without making correction in the belief system, because that belief system will determine what will be the path of human behavior. तो इंसानी रवैयों की जेहद को तय करने के लिए जरूरी था कि इसके पहले ईमानियात को ठीक किया जाए, इसके अकायद को ठीक किया जाए. इसलिए फिर अकायद जब ठीक करने के लिए, तो मक्की जिंदगी के कुरान मजीद पर आप देख लें, आपको क्या बताया जाता है? इन द मक्की पार्ट ऑफ द होली कुरान, द अल्लाह इज वन, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. तो ये जितनी भी मक्की जिंदगी का कुरान मजीद का नुज़ूल आप देखेंगे, आपको एक चीज नजर आएगी: अल्लाह पर, मलाइका पर ईमान, किताबों पर ईमान, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितनी अंबिया आए उन पर ईमान, आखिरत पर ईमान, मरने के बाद जी उठने पर ईमान, और फिर तकदीर की अच्छाई और बुराई पर कि अल्लाह की जानिब से है, इस पर ईमान. क्यों ये ईमानियात की तरफ तवज्जो दी जा रही थी? इसलिए कि जब तक आप ये ईमान की बुनियादें ठीक नहीं करेंगे, इसके रवैये ठीक नहीं हो सकते. अब एक इंसान का रवैया ठीक ना हो और आप उसको कोई टास्क दे दे, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो टास्क में कामयाब हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता था. तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए फोकस किसके ऊपर किया? फोकस किया कि भी इंसान के बिलीफ सिस्टम को ठीक कर दिया जाए. So these were the main questions Allah Almighty has focused in the Makki part of the Holy Quran. That who is the creator of the universe? What is the purpose of the creation? What is the relationship between the creator and the mankind? What is the position of humans in this universe? Whether they are owner by themselves or they are vicegerent, वो खुद मालिक हैं या वो नायब बना के भेजे गए हैं. What is the concept of prophethood and divine scriptures? What is the belief in angels? Concept of heaven and hell, destiny, and the reality of life after death. What is the concept of the day of judgment? All these things Allah Almighty first of all made correction in belief system of mankind. ये जरूरी था ताकि इंसान के रवैये ठीक हो जाएं. अब ये वही लोग थे कि जो who used to kill their innocent daughters and bury them alive. These were the people. They used to loot the caravan. They were the thieves. So they attack upon the tribes and they destroy them, they kill each other. So this was their society. But when the Holy Prophet, peace be upon him, tried to correct their belief system for 13 years, and you know what happened. Same people, they were the people. Hazrat Abdul Rahman and all the companions of the Holy Prophet, peace be upon him, when their faith system know that the Allah Almighty even said that you have to migrate from Makkah to Medina and you have to leave all of your wealth behind Makkah. And all the Sahaba, no single Sahabi said that, no, I cannot sacrifice my wealth. I'm not going to Medina. No.
Every Sahabi, they whole with their complete deep of the heart, they obeyed Allah Almighty. تو انہوں نے اللہ کے کی پابندی کی. کیوں؟ اب یہ تھا کہ بھی بلیف سسٹم جب ٹھیک ہو گیا انسان کا، اب ان سے جو کچھ بھی کروانا ہے، اب ان کو ٹاسک دے دو، مشن دے دو. اچھا اب دیکھیں ذرا، یہ تو تھا کہ بلیف سسٹم ٹھیک ہو گیا، بٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں کچھ کنٹرولنگ میئرز بھی لیے. اور وہ کنٹرولنگ میئرز کیا تھے؟ دا فرسٹ کنٹرول میئر واز دا ریالٹی آف مال دنیا، میٹیریلسٹک بینیفٹس. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بلیو کرنے والوں پر، صحابہ پر، جو قرآن پر ایمان لا رہے تھے، اسلام کے اندر آ رہے تھے، ان کے سامنے اب اللہ تعالیٰ نے، ایک تو ان کا بلیف سسٹم ٹھیک ہو گیا. جب وہ کمپلیٹ بلیف سسٹم ٹھیک ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ایکسپلین کر دیا کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ بھئی لِنُفْتِنَهُمْ فِيهِ وَالرُّزْقُ رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اب یہاں پر واضح کر دیا کہ ظاہری جو زندگی ہے، دنیا کی جو متاع ہے، جو حیات، جو مال و دولت ہے، یہ سارا کا سارا اے محبوب آپ کو، یہ آپ کی آنکھوں کو اٹریکٹ نہ کرے. یہ تو کفار کے لیے ہے، یہ تو فتنہ ہے، اور آپ کے رب کے پاس جو ہے وہی سب کچھ بہتر رہنے والا ہے. اسی طرح سورۃ آل عمران میں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. گنوا دی ساری چیزیں. ایک انسان جتنی چیزوں کی خواہش کر سکتا تھا، عورتوں، تمہارے پاس خوبصورت سے خوبصورت حسینائیں ہوں، تمہارے اولاد زیادہ ہو، تمہارے پاس مال و دولت ہو، خزانے ہوں، گھوڑے ہوں، تمہارے پاس بہترین سواریاں ہوں، تمہارے پاس دنیا کا سب کچھ مال متاع ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ یہ صرف آراستہ کی گئی ہے، یہ دھوکہ ہے. بہتر کیا چیز ہے؟ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، جو اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بہتر ٹھکانہ ہے. تو مال دنیا کی حقیقت بتا دی. یعنی ایک تو ان کا بلیف سسٹم ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا ان کو یہ بتا دیا کہ بھی دیکھ لو اللہ کے نزدیک مال دنیا کی حیثیت کیا ہے. ایک یہ بتا دی کنٹرولنگ میئر. دوسرا، the holy prophet peace be upon him created brotherhoodism between believers. ایک مسلمان کو لیا، دوسرے کے ساتھ اس کو بھائی بھائی بنا دیا. تو یہ برادرہڈزم سسٹم جو تھا، یہ ان کے اندر پیدا کر دیا. یعنی سب سے پہلے تم نہیں، سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے کوئی اور نہیں، سب سے پہلے آپ کا بھائی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کرے اور کسی بھائی کے نقصان کرے. وہ کر دیا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی. بتان رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ترانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی. یہ ہو. اور پھر قرآن مجید نے کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معہ، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ کہ معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رعناء غزال تاتاری. یعنی آپس میں ہوں تو باہم شیر و شکر، اور دشمن کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں تو پھر ان سے بڑھ کر شدید کوئی نہیں. یہ برادرہڈزم پیدا کر دیا. ایک اہل ایمان کو دوسرے اہل ایمان کا بھائی بنا دیا. جب یہ جذبہ رشتہ اخوت ہو گیا، اور یہ ایسا کمال کا مدینہ کا معاشرہ بنا، وہ جس طرح مشہور ہے نا کہ ایک صحابی کے گھر میں بکرے کی سری آئی، اور اس بکرے کی سری اس صحابی نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت میرے ہمسائے بھائی کو ہو سکتی ہے، میں اس کو دے دوں. اس نے بکرے کی سری آگے دے دی. اس نے آگے سمجھا مجھ سے بھی شاید ضرورت میرے ہمسائے کو ہو، اس نے آگے بھیج دی. یوں کرتے کرتے وہ بکرے کی سری مدینہ شریف کے سارے گھروں میں گھومتی ہوئی پہلے گھر واپس آ گئی. کسی نے سٹور کر کے نہیں رکھا کہ اگلے دن کھا لوں گا، نہیں، ہر ایک نے اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دی. یہ تھا وہ مدنی معاشرہ، یہ تھا برادرہڈزم. یہ کیا جا رہا ہے؟ یہ رویے ہیں، یہ ہیومن بیہیویئر ہے جو پنپ رہا ہے، جو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. یعنی مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، مجھے بھائی کی پرواہ ہے. دس از دا ہیومن بیہیویئر ایکچولی. آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ ہیومن بیہیویئر کیا آگے برکات لے کے سامنے آتا ہے. تیسرا تھا کہ بھئی حلال اور حرام کا ایک میکانزم دے دیا.
ایک تو تھا کہ بھی آپ کا بلیف سسٹم ٹھیک ہو گیا، دوسرا تھا مال دنیا کی حقیقت واضح ہو گئی، تیسرا ہے کہ بھائی بھائی بنا دیا۔ اب ایک اور جو تیسرا فیکٹر بن رہا ہے وہ ہے حلال اور حرام کے اصول دے دیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حلال بھی واضح ہو گیا، حرام بھی واضح ہو گیا۔ اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے اوپر حلال اور حرام کے اصول واضح نہیں ہیں، سب کچھ واضح ہے۔ سود کو حرام کر دیا، انسرٹینٹی غرر کو حرام کر دیا۔ بھئی تم اپنی ناجائز قیمتوں کو بڑھانے کے بولیاں لگاتے ہو، یہ حرام کر دیا۔ ملاوٹ کو حرام کر دیا، ناپ تول میں کمی کو حرام کر دیا، اور چیٹنگ، فراڈ، ڈسپشن، دھوکہ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کو حرام کر دیا۔ ایک باؤنڈری دے دی انسان کو، یہ لو بھی یہ حلال اور یہ حرام۔ پھر اس کے بعد ایک اور کنٹرولنگ میئر جو انسان کو دیا ہے وہ ہے فری میوچل کانسنٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ Not to take your properties with unfair means, except you have to take your properties with mutual consent through trade. If you want to take property of someone, then you can buy, then you can sell. So through the trade, so free mutual consent. So these were the controlling measures. The fifth controlling measure was the liability of risk and profit making. Al-khiraj bid-daman. If you want to make profit, you must be at risk of loss. So these were the controlling factors of the human behavior. When no look that Allah Almighty, first of all, what did that? First of all, Allah Almighty has determined the dimension of belief system. After that, controlling factors. What is the reality of mal? What is the brother? Allah Almighty has created the brotherhood between the believers. Then these are the controlling factors. And after that, gave them objective of life. Because this Ummah was being prepared for a task, for a mission. And you know that the mission without any objective cannot be considered successful mission. Because you are sending your army, and what is the objective of that army? So without specifying the object, how you can expect that there will be a success? Give them objective of life. Allah Almighty gave the Ummah, what is the objective of life? That قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. This is complete objective of life. That my prayer, my sacrifices, my life, my death, for the sake of my Allah Almighty, who is the Lord of the universe. So this was the objective of life. This was the stage when we say that the human behavior has been completed, fixed in the right dimension. کہ اب انسان کے رویے مضبوط ہو گئے، مکمل ہو گئے، درست سمت میں متعین ہو گئے۔ اب ان سے جو کرانا ہے کرا لو۔ مفاہمت نہ سکھا کسی جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اب ڈر نہیں رہا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ صحابہ کرام جب ان کی رویے ٹھیک ہو گئے تو پھر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتا ہے کہ پھر ان سے کیا کچھ کروا دیا۔ They know that they were in the battle of Badr. They were only 313 people, and there were 3 times more army than 1,000 disbelievers in the battle of Badr. And what happened there? That was the firm belief. That was the behavior. That was the behavior. They know they are without weapon. They were with fasting. They could say to the Holy Prophet, peace be upon him, oh, Ya Rasulullah, we are feeling hungry and you are saying us to fight with the disbelievers. Did they say? No, they didn't. This was the behavior. یہ وہ رویے تھے جو اسلام نے اپنے بلیور میں پیدا کر دیے تھے۔ اور جب یہ بلیور میں پیدا ہو گئے تو آپ کو پتا ہے پھر اس طرح کا جب مضبوط ایمان آ جاتا ہے، رویہ آ جاتا ہے، مضبوط رویہ، تو یہ مضبوط رویہ آسمان سے فرشتوں کو اتار لاتا ہے
اور یہی ہوا تھا کہ وہ بیٹل آف بدر کے اندر کہ آسمان سے فرشتے قطار اندر قطار اتر کے آ گئے تھے. یہ انسانی رویے تھے. انہی انسانی رویوں نے, کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سمت درست تھی. اب میں آتا ہوں اپنے اس ٹاپک جس کی طرف میں یہ ہمارا رکھا گیا تھا کہ اسلامک اکنامک سسٹم جو جسٹس اور ایکویٹی دے گا. اب دیکھ لیں کہ انسانوں کے رویوں کی سمت متعین ہو گئی. جب سمت متعین ہو گئی, ان کے کہ بھی بلیف سسٹم مضبوط ہے, مال دنیا کی ان کی حقیقت سامنے واضح ہو گئی, اور ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ بھئی ہمارے لیے حلال اور حرام کیا ہے, ہمارے لیے نفع کمانے کی اجازت کہاں پہ ہے, اور ہمارے لیے زندگی کا مقصد کیا ہے. جب یہ ہو گیا تو وہ جو سسٹم آپ کو آیا ہے, اب میں اگر کہوں کہ اکنامک سسٹم, دا ماڈرن اکنامک سسٹم سیٹ there are three economic agents: consumer, supplier, and the government. These are the three economic agents. Consumer, demand side; supplier, supply side; producer is the supply side. So supply and demand, the main area of economics. According to Keynesian model, there is the third economic agent, that is the government. Not as per the classical, because classical economist doesn't believe. So government as per Keynesian model, there is government as a third economic agent. So supply side economics, I just quote one event. Imam Azam Abu Hanifa, he was the trademan. He used to sell the clothes. He was a businessman. He sent his slave and gave him a piece of cloth and advised him, sell it into the market because it is defective. At the time of selling, disclose this defect to the buyer and then bargain the price and sell it to him. The person was slave. He went into the market. He forgot to disclose defect to the buyer, and he sold it at high price and came back to the Imam Azam Abu Hanifa. And after asking, he came to know that the slave didn't disclose the defect. Then Imam Azam Abu Hanifa asked, who was he? Then he came to know that the person belonged to the Madinah Munawwara. Then Hazrat Imam Abu Hanifa ran to the market, but he found that person has left for Medina. Then Imam Azam Abu Hanifa went to Medina and found that person and said that the piece of clothes you bought from Kufa market. He said, yes, I bought it. And he said that there was a defect in that piece and you bought it because, and you didn't know about that defect. No, look at that piece of cloth. That person went his home and he brought that piece of cloth and he found that there was a defect. Then Imam Abu Hanifa said that I gave you option. If you want to cancel the transaction, take your money back and give me a piece of cloth. If you want to reduce the price, then you can reduce the price and I give you additional money. Payback. That person asked, who are you? Because he didn't know the Imam Azam Abu Hanifa. And Imam Azam Abu Hanifa didn't introduce himself as a scholar. No. He said, I am Noman. The person guy who used to know that in the Kufa there is a Noman bin Sabit, and the person who has traveled from Kufa to Medina, he could be Imam Abu Hanifa. So he asked that Imam Azam, he said that Abu Hanifa? Yeah, Naam, ana Abu Hanifa. So this was the supply side. This was the behavior of the supplier, producer. یہ behavior کیسے بنے؟ اس لیے کہ سیلر کو پتا ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے. میں نے مرنے کے بعد اپنے رب کو جواب دینا ہے. حلال اور حرام کا تصور ہے. میری کمائی حرام کی ہو جائے گی اگر میں ڈسکلوجر نہیں دوں گا, میں ڈیفیکٹیو چیز بیچ دوں گا. So this was the supply side in Islamic economic system. Demand side, okay. I just quote one example from the demand side. There are so many examples, but I take demand side. A companion of the Holy Prophet, peace be upon him, he needed a horse. He sent his slave to the market and gave him 200 dirhams. Go to the market and buy a horse for me. That slave was in the market and he saw a very healthy horse and he didn't bid a price and he just
said to the, requested to the owner of the horse that my owner want to buy the horse, please go and bargain the price with my owner. Then he brought that person with horse to the companion of the Holy Prophet. The companion saw that horse and he said that, okay, what is the price? The seller said, I sell it for 200 dirhams. The companion who was the buyer, the companion of the Holy Prophet, he said, no, I will pay for 800 dirhams. मैं 200 dirham नहीं दूंगा, मैं 800 में खरीदूंगा. Seller started to smile. He said that I am selling you for low price and you are asking for high price. Why? The companion said that because you don't know about the quality of your horse. I know about the quality of horse. You don't know. The companion, that seller said, okay, just no, listen. He said, you have the idea. You had the idea of what is the quality. I didn't. I was ready to sell it for 200. And you had to buy it and sell it for 800 to the market. You could make 600 dirhams. Sorry, मेरा गला infected है. तो आप मुझे 800 दिरहम का, मुझसे आप 200 दिरहम का ले लेते, मार्केट में 800 का बेचकर 600 दिरहम का प्रॉफिट खड़ा कर लेते आप. तो पता है आपको सहाबी ने क्या कहा? What the companion said? The companion said that how can I do that? Because my beloved Holy Prophet, peace be upon him, advises me that a moment do not think of loss for his brother. एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान का नुकसान के बारे में सोच भी नहीं सकता. So this was the demand side. Sahabi चाहता तो 200 dirham का, he could buy for 200 dirhams, but he didn't do that. क्योंकि उसको पता था सहाबी को कि मरने के बाद मैंने अपने रब के रसूल के सामने जाना है, रब के सामने जाना है, and I had to answer. इस वजह से ये है डिमांड साइड इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स. What is about the government in Islamic economics? Third economic agent. Look at the Hazrat Sayyidina Siddiq Akbar radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Abu Bakr Siddiq. That Hazrat Abu Bakr Siddiq came back to his house, and his wife presented a sweet to him that was a halwa, and he asked from where this halwa sweet came. He said, the wife said, I made it in home. Oh, homemade. How did you do that? She said that I have saved money from your salary. Then Hazrat Abu Bakr Siddiq asked, how much pennies, how much did you save? She said that so and so. Then Hazrat Abu Bakr Siddiq wrote to the treasury of the Khilafah, of his Khilafah, that reduce my salary by this penny. इतनी अमाउंट मेरे सैलरी से निकालो, ये ज्यादा है मेरी जरूरत से. हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खिलाफत संभाली, तो जब घर आए तो आपकी बेगम ने आपको ऊंटनी का दूध पेश किया. तो आपने कहा कि ये मेरी ऊंटनी का दूध तो नहीं लगता, इसका जायका चेंज है. तो आपकी जोजा ने कहा कि जनाब, जब से आप खलीफा बने हैं, आपने तो अपनी कोई तनख्वाह नहीं लगाई, खाना पीना घर से कहां से करती, मैं बैतुल माल की ऊंटनी का दूध. हजरत उमर ने उसी वक्त दूध साइड पे रख दिया और कहा, तो वल्लाह तुमने तो मुझे हराम पिला दिया. उस बैतुल माल की ऊंटनी के ऊपर हमारा हक नहीं था. फिर हजरत उमर को अपनी करनी पड़ी. यही वो हजरत उमर है कि जो रात को उठकर गलियों में चलते थे कि कहीं कोई जरूरतमंद हो. वो क्या कहा करते थे कि दरिया के फुरात के किनारे उसकी तक कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो फिर मैं क्या करूंगा. हजरत सैयदना उस्मान गनी, he donated all his wealth, his charity, and even after 1400 years now in the Saudi Arabia, there is an account of waqf of Hazrat Usman Ghani still exist. ये वो लोग थे जिन्होंने गवर्नमेंट के अंदर लिया नहीं, दिया है, सेक्रीफाइस किया है. हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा, justice, equity. When a Jew put a case against, he filed a case against Hazrat Sayyidina Ali al-Murtaza karamallahu wajhuhu. When Hazrat Sayyidina Ali al-Murtaza came into the court of Qazi Shuraih stood up
in the honor and the respect of Hazrat Sayyidina Ali al-Murtaza. Hazrat Ali al-Murtaza radiallahu anhu said that, "O Justice, you should not have stand in my honor, because this time I am not in capacity of caliph. This time I am in the capacity of accused person." डांट दिया कि आप मेरे लिए खड़े हो गए. This was the caliphship. ये है गवर्नमेंट. जब ये गवर्नमेंट थी, when this was the government, तो अब खुद सोचें कि what was the result of these behaviors in Islamic economics of Islamic economic system. That was the Islamic economics that was in practice in those four caliphships. The result was sustainability. People from other religions, from other areas, because till the time of the Hazrat Ali al-Murtaza, Islam spread toward till the areas of Europe, and Islamic state was vast at that time. Non-believers used to pray that Muslims come to their regions and they may occupy their regions, because they used to know that the Muslims give them justice. So this is the idea that Islamic economic system actually focus upon the human behavior. When human behavior dimension is fixed, then all those things are the fruits of those Islamic economic system, like justice, equity, and sustainability. These are not separately objective by themselves as capitalism. Capitalism is, what is the fruits of capitalism? Injustice, inequality, unsustainability. As we know, we are looking around the world, Western world, we see here what is happening. So this is the difference between Islamic system and the capitalism. Because according to the capitalism, self-interest oriented, selfishness, there is no God, there is no concept of day of judgment, there is no concept of accountability. Economic agent is selfish, consumer selfish, producer selfish, government selfish. But what are these ideas in Islamic economic paradigm? I have explained in my lecture. So because of shortage of time, so I conclude end my lecture at this conclusion remarks. So if you have any question, please, because we have 20 to 25 minutes, I think there will be good questions, and I spare 20 minutes for a question and answer session. Thank you. Mohsen Abbas, over to you for answer and question session. अगर ऑडियंस में कोई पूछना चाहे तो माइक अनम्यूट करके पूछ लें.
There is a question of Honorable Mr. Mudassir Salim, that can we consider Islamic and Sharia law as an agent in Islamic economic system? Actually, is Sharia law, Islamic Sharia and law is not agent. It is a separate system itself. Agent exists under this umbrella. So we can't say that Sharia law or the Islamic economic law is a producer, consumer, and the government. So these are the economic agent. Okay, because the whole society can be segregated into these. But actually the Islam and the Sharia law, it is system itself, and everything lies under this umbrella. So this is my answer. The question from Sadia Rafiq. Sir, do you think individuals can play the role to achieve sustainability in economic system? Look, when we can answer this question into two paradigms. One is the Islamic paradigm, and other is the capitalistic paradigm. Because this time, unfortunately, we are working under the umbrella of capitalism. So in capitalism, there is no connection between individual and the government and the society. There is no connection. But in Islam, there is a close link between the society and the individual, a strong bond. So that is why in Islamic system, individuals' actions affect the society, social actions. So that's why. But in the capitalistic paradigm, we have to try our own selves, because we can, if we in this given system, अगर हम क्या करें, अपनी जात की हद तक भी अगर कोशिश करें, तो हम अपने हिस्से का कोई ना कोई दिया जला लें, तो बिल्कुल इस गिवन सिस्टम के अंदर अगर हम अपना कोई किरदार अदा करना चाहें तो हम कर सकते हैं. और सस्टेनेबिलिटी के लिए अगर हम में से हर एक बंदा बेहतर की कोशिश करे, मैं यही कहता हूं कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, वो इस गिवन सिस्टम के अंदर एक बेहतरीन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है. और पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक इसके ऊपर जितना दुनिया के, मैं आपको इतना बताता चलूं जितने मेरी ऑडियंस है, कि पाकिस्तान का इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम दुनिया के इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम से एक बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम है. और जितना बेहतरीन काम हमारी सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस्लामिक बैंकिंग डिवीजन कर रहा है, वो दुनिया का कोई सिस्टम नहीं कर रहा. बहुत अच्छे मैयज ले रहा है हमारा सेंट्रल बैंक. और अगर हमें से हर एक बंदा इसकी कोशिश करे कि इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए अपना हिस्सा डाले और खुद उसके अंदर एक अवेयरनेस का किरदार अदा करे, तो हम इंशाअल्लाह बेहतर सिस्टम डेवलप कर सकते हैं. लेकिन इस्लामिक बैंकिंग के बारे में एक भी बात बताता चलूं, बारे में अवेयरनेस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और सेंट्रल बैंक उसके ऊपर भी काम कर रहा है. देखिए, ये तो बात मैंने बता दी कि क्या सवाल है एक दोस्त का, कि याह्या अशरफ साहब का सवाल है कि क्या इस्लामी बैंकिंग उसूलों को मुकम्मल तौर पर मौजूदा माशी निज़ाम में नाफिज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है. हमने मैक्सिमाइज क्या करना है? हमने ये करना है कि जितने चैनल, दूसरा क्या कर रहा है मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा. मैं क्या कर रहा हूं मुझसे जाएगा. अगर किसी आदमी ने हराम कमाया और उसने मेरे एक हलाल बिजनेस के लिए मुझे, तो मैं आगे हलाल तरीके से दूं, मैं आगे हराम तरीके से ना दूं. अगर मैं अपने लिए एक्शन कर दूं और अगला इसी तरह एक्शन कर दे, तो इकोनॉमिक जो सर्कल है, चैनल, वो इस्लामी हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए पॉसिबल है, और हमें ये किरदार अदा करना है. जब हजरत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा, तो फिर इंशाल्लाह वो एक और बात देखा जाएगा. लेकिन हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरदा तो नहीं बैठ सकते. आखिर हमने भी तो कोई किरदार अदा करना है. ये भी एक नॉन सेंस का काम है कि नहीं जी, पहले सारा सिस्टम इस्लामी कर लो, फिर बैंक को इस्लामी करना. ये होना है.
تو اسی لیے سودی نظام آرام سے چلتا رہے. یعنی سودی نظام چلتا رہے وہ ٹھیک ہے، اسلامی نظام کو نہیں چلنے دینا. کیوں؟ یہ بھی سودی نظام کی طرح ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. آپ سودی نظام سے جان چھوڑائیں، آپ ایک قدم تو اسلامی نظام کی طرف بڑھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں اسلامی بینکاری 1%، 2%، اگر آپ لوگوں کے نزدیک اسلامی ہے تو بھائی سود تو 100% سود ہے نا. چلو کچھ فیصد اللہ کی طرف ہی جاؤ. دشمن کے اللہ کی دشمنی کی تو ہم مول نہ لیں سودی نظام کو سپورٹ کر کے. اچھا، کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل پیسوں کے حوالے سے اسلامی بینکنگ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اسلامی بینکنگ کا موقف نہیں ہوگا، یہ شریعہ کا موقف ہوگا ڈیجیٹل اور کرنسی کے حوالے سے. ایک چیز یاد رکھ لیں، اسلام جب بھی کسی چیز کو پروموٹ کرتا ہے تو اس کے نتائج کو بھی سامنے رکھتا ہے. اس وقت اگر آپ پوری ورلڈ میں ڈیجیٹل کرنسی اور کرپٹو کرنسی کو دیکھیں، یہ ریئل ایکٹیویٹی کے اندر اس کا کوئی کردار نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس کا جو بھی کردار ہے سپیکولیٹو ہے. صرف کیا کریں، کرپٹو کرنسی خریدو، جیسے ریٹ بڑھے اس کو بیچ دو، اور جیسے ریٹ کم اس کو خرید لو فار دا سیک آف دس. ریئل لائف میں اس کا کوئی بھی کردار نہیں ہے. سپیکولیشن میں یہ استعمال ہو رہی ہے، اور جو سپیکولیشن ہوتی ہیں وہ اکنامک ببلز ہوتے ہیں، وہ اکانومی کو نقصان پہنچاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے. صرف جوا کھیلنے والے ہی لوگ اس میں زیادہ ارننگ کر رہے ہیں. ادروائز اس کا ریئل لائف کے ساتھ کوئی کردار نہیں ہے فی الحال تک. اور دوسرا یہ کہ اطاعت اولی الامر، چونکہ ہماری گورنمنٹ بھی اس کو الاؤ نہیں کر رہی، تو اس وجہ سے پاکستانیوں کے لیے ہے کہ وہ اس سے بچیں. اور کسی کا سوال ہے تو وہ کائنڈلی اپنا ہاتھ ریز کر سکتا ہے، تو میں اس اگر کوئی اور سوال ہو کسی دوست کا. اچھا، ایک محمد اطہر صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ ہمارے پاس انصاف پر مبنی نظام ہونے کے باوجود معاشی بدحالی کی وجہ علم کی کمی یا ایک خاص طبقہ کا ہولڈ ہے، پلیز اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، جب بھی کسی سسٹم کو آپ لیتے ہیں نا تو اس سسٹم کے کچھ اپنے اثرات ہوتے ہیں، کچھ بلیف سسٹم ہوتا ہے. اس وقت انفارچونیٹلی ہمارے اوپر جو اڈاپٹیو سسٹم ہے وہ کیپٹلزم ہے، اس کا اپنا بلیف سسٹم ہے. آپ جب تک سسٹم کے بلیف کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اور اپنے عمل کو اس کے مطابق نہیں کریں گے، کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی، آپ اس کے فروٹ نہیں لے پائیں گے. مغرب نے کیا کیا؟ کیپٹلزم کہتا ہے کہ مذہب سے اپنے آپ کو الگ کر دو، خدا کوئی نہیں ہے، رسول کوئی نہیں ہے، وٹ ٹو پروڈیوس، فار ہوم ٹو پروڈیوس، ہاؤ مچ ٹو پروڈیوس، آپ کی اکنامکس کے ساری زندگی کے فیصلے خواہشات نفس کرے گی. تو مغرب نے کیپٹلزم پر ایمان لے آئے، اس وجہ سے وہ اپنے تئیں ترقی کر گئے. لیکن ہم مسلمان رہنا مسلمان چاہتے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ اللہ کا کہنا بھی مانے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے ہماری خواہش کرے. تو کنٹراڈکشن ہے، اس وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. تو کیا ایک مسلمان کے لیے جو مغرب کی ترقی ہے، کیا ایک مسلمان کے لیے وہ ترقی بھی ہے؟ یہ بھی ایک اپنا ایک سوال ہے. کیا مسلمان کے لیے ترقی کے یہی معیار ہے کہ انسان انسانیت زدہ نہ ہو؟ آپ نے خلا میں بھی پہنچ گئے، آپ نے دنیا فتح کر لی، سمندر فتح کر لیے، لیکن زمین پر انسانوں کی طرح رہنا نہیں آیا. یعنی آپ فلسطین کے بچے وہاں وہ ذبح ہوتے رہے اور ان کے اوپر بمباری ہوتی رہے، اور آپ ان کو یہ کہیں کہ یہاں سے نکل جائیں، یہ ایریے پہ ہم قبضہ کریں گے، یہ انسانیت ہے؟ یہ ترقی آپ اس کو کہتے ہیں؟ یہ ترقی کے نتائج ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ صرف اور صرف خلا میں چلے جانا ہی ترقی ہے. انسانیت کو کیا فائدہ ہوا؟ ان قوموں نے انسانیت کو کیا فائدہ دیا؟ لیکن اسلام گولڈن ایج پہ تھا، اسلام بھی سائنسی ترقی کر رہا تھا، لیکن اس وقت اسلام کی ترقی کے اثرات دنیا پر کیا ہوئے؟ کیا کہیں ظلم تھا؟
کیا کہیں انجسٹس تھی؟ بلکہ خلافت عثمانیہ جہاں جہاں آدھی دنیا کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، دنیا میں عدل تھا، انصاف تھا، اس ترقی، اس گولڈن ایج کے جو امپیکٹ لوگوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے وہ کیا تھے؟ وہ پازیٹیو تھے، دنیا خوش تھی۔ لیکن خلافت عثمانیہ کو ہٹا کر سرمایہ داریت کو لایا گیا، اب دیکھ لیں دنیا کرا رہی ہے۔ اس وقت آپ دنیا کے نقشے پر کسی مسلم ملک پر بھی انگلی رکھیں، آپ کو انسٹیبل نظر آئے گا، اس لیے کہ آج بھی دشمن آپ کا مسلمان ہونے کی بنیاد پہ آپ کو مار رہا ہے۔ عراق، افغانستان، شام اور فلسطین، کشمیر، برما کے روہنگیا مسلمز، جہاں کہیں بھی دیکھیں گے یہ مسلمان ہی آپ کو، کوئی بھی نان مسلم کنٹری آپ کو انسٹیبل نظر نہیں آئے گا، صرف مسلمان، اس لیے کہ آپ کو مارا اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ پتہ نہیں ہم کب سمجھیں گے کہ ہم اسی وجہ سے مارے جا رہے ہیں۔ دیکھیں کنونشنل بینکنگ کی جو امپلائی ہیں ان کی سیلری کے بارے میں مفتی تو نہیں ہوں، لیکن اس طرح کے میں فتویٰ دے دوں، علماء کرام جو یہی کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں جائز نہیں ہیں۔ اچھا، جہاں تک اسلامک بینک کے کریڈٹ کارڈ جاری کرنے کے اوپر ہے، تو سٹل میں یہی کہوں گا کہ اسلامک بینکنگ کی سودی بینک کی نسبت اسلامک بینکنگ کی پروڈکٹ کو پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پریفر کرتا ہوں گیون سسٹم کے اندر، کیونکہ اسلامک بینکنگ ایک بہترین بینکنگ ہے اور حرام سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ باقی دلوں کے احوال اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلم اس وجہ سے اسلامک بینکنگ کی طرف آتا ہے کہ وہ حرام سے بچتا ہے، تو اس کو ریوارڈ بینک کے مالک نے نہیں دینا، اس کو ریوارڈ اللہ نے دینا ہے۔ تو آپ اپنی نیتوں کی بنیاد پر اسلامک دیکھیں، سسٹم ایوالو کرتا ہے، ریولیوشن نہیں آتا، ریولیوشن کردار میں آتا ہے انسان کے۔ سسٹم ہمیشہ ایوالو کرتا ہے۔ اچانک سے آپ پوری کی پوری اکانومی کو اسلامی کر دیں، یہ ایک جذبے کی کیفیت تو ہو سکتی ہے، لیکن سسٹم ایسے نہیں بدلتے، سسٹم گریجول بیسس پہ آتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا اسلامک بینکنگ، اسلامک اکنامک سسٹم مذاق ہوا کرتا تھا، لیکن اب دیکھ لیں 4 دہائیوں کے اندر اندر اسلامک بینکنگ سسٹم اب اتنا مضبوط سسٹم بن کے آ گیا ہے کہ اب الحمدللہ ہم امید کر رہے ہیں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد، پھر 26 امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی، اس کے بعد اور پھر اس امینڈمنٹ سے پہلے سینٹرل بینک نے سودی بینکوں کو اسلامی کرنے کا اشارہ حکم دے دیا، اور تمام سودی بینک اب کنورٹ ہو رہے ہیں اس طرف۔ اور ہم تو چونکہ سکول آف اسلامک بینکنگ میں بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں کے توسط سے کہوں گا نوجوانوں کو، یہ سودی اکنامکس اور سودی فائنانس کی طرف جانا چھوڑیں۔ جو انٹرمیڈیٹ کے بچے ہیں میں ان کو کہوں گا انٹرمیڈیٹ کے بعد اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کی طرف آؤ، اس لیے کہ یہی ایجوکیشن ہے جو آپ فیوچر میں آپ کو جاب بھی دے گی، سب کچھ ملے گا، اس لیے کہ یہ گیپ ہے۔ اور اس میں اسلامی بینکیں جو ہے وہ ان کے لیے جابز صرف بینکوں میں، اچھا اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا طالب علم یہ بھی نہ سمجھے کہ اس کو صرف بینکوں میں جاب کرنی ہے، نہیں، اس کی جاب کے ایونیوز بھی بہت سارے ہیں، لیکن آپ کو آنا اسی طرف پڑے گا۔ آپ کو رزق کی جو آپ اسلامک فائنانس کی طرف آئیں گے، تعلیم بھی حلال اور با مقصد تعلیم ہوگی آپ کی، اور با مقصد زندگی ہوگی آپ کی۔ Yusuf Sudal, so he requested to speak in English. So I summarize all the questions the people used to ask me about the banking, Islamic banking system, whether it is good in the given capitalistic paradigm. I said, yes. Actually, we have two ways. Either we have to wait till Imam Mehdi alayhi salatu wasalam will come and he will just bring complete whole Islamic system, then we will pray. Either we have to do our own job and we have to play our own role in given capitalistic paradigm. So the ulama, current ulama, they have tried that they have to play their own role. So Islamic banking actually, Islamic banking and finance, it is actually their this aspect role that we have to play our own role. So Islamic banking is a capitalistic paradigm, because we know that capitalistic paradigm is pure 100% riba based, interest based, but Islamic banking system is not interest based, and Islamic bank take
interest as a benchmark in the pricing of their product, not keep them as a variable, as the interest banking system keep interest rate as a variable. So that's why Islamic banking system is the best system as compared to the conventional paradigm. Islamic, and soon, inshallah, all over the world in general and in Pakistan, Islamic economic system will evolve, inshallah, at the end of 2027 and in the beginning of 2028. So this was the actually short introduction to you, for Yusuf. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, एक सवाल ये है कि ये जो बैंकिंग में, इस्लामिक बैंकिंग में डिमिनिशिंग मुशारका के तहत वो जो घर दिए जाते हैं, उसमें जो यूनिट्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो अब उसमें तो ये नहीं पता कि अगर हर मंथ की जो उनको रेंट दिया जाता है तो इतना कम होता जाता है बैंक की मलकियत मलकियत में से, तो अब उसमें वो कैसे पता चलेगा कि किचन वाला हिस्सा बैंक का रह गया है और ये वाला हिस्सा जो क्लाइंट है उसका रह गया है? इस पर अगर थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। देखें, जब actually बिरादर यूसुफ सुडाल, the person he asked a question about the diminishing musharka, that in diminishing musharka, when a client used to pay the installments, whether how he came to know that the rental is being diminished with the passage of time as he get the unit in his ownership. Actually, it is the right of the customer, if he want to know about the decrease of the rentals, he can get the schedule from the bank. وہ پورا کا پورا شیڈیول ان سے لے سکتا ہے کہ میری جو پیمنٹ کا شیڈیول ہے وہ کیا چل رہا ہے، تو وہ کلائنٹ کو دے دیا جاتا ہے اور اس میں کلائنٹ واضح طور پہ دیکھ لیتا ہے کہ جو پے کر رہا ہے وہ کتنا پے کر رہا ہے اور کتنا رہ گیا ہے۔ اور کوئی کوشچن؟ سر اس طرح کہ ایک دفعہ ہمارا اسٹیٹ بینک میں ہماری وہاں پہ ٹریننگ چل رہی تھی، تو وہاں پہ ہمارے جو ٹرینر تھے ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ کے جو ملازمین ہیں، تو اسلامک بینکنگ کے ملازمین جو ہے ان کی تو چلو ٹھیک ہے، وہ جائز ہے، لیکن جب ان سے سوال کیا گیا کہ جو کنونشنل بینکنگ کے ملازمین ہیں ان کی سیلری کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی سیلری طیب نہیں ہے لیکن حلال ہے، حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے، تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی، تو اگر تھوڑا آپ اس پر رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ۔ دیکھیں، یہ تو مفتیوں کا کام ہے، یہ وہی کہیں گے، میں اس بارے میں اپنی کوئی حتمی رائے نہیں دوں گا۔ جی جزاک۔ مدثر سلیم کا کوشچن ہے، what lessons can we learn from Iran and Sudan as they have full Islamic economic and financial system? And someone can see that we see that there is no development in Sudan and even in Iran. So that's why if that is complete full-fledged Islamic economic system could not bring development in those countries, so how we can get the idea that we will get the fruits? No. It is not actually the scenario that we are looking into. It is actually, we know that there are a lot of other factors which are worstly affecting Sudan and Iran, and we know that the political instability, and why this political instability is, every Muslim know that who is causing this political instability to these two Islamic countries, Sudan and Iran. And every Muslim knows that who is behind this political instability. It is not because of they have Islamic economic system. It is actually, the reason is other thing. But still, Islamic economic system gives the complete fruits if we adopt, because all other systems are interconnected with economic system. اچھا، کوشچن آنسرس کا تو سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ٹائم کیونکہ اوپر ہو چکا ہے، تو ابو بکر صاحب اگر آپ الاؤ کرتے ہیں مزید کوشچنس 4-5 منٹ
تو کنٹینیو کر سکتے ٹھیک ہے دیکھتے تھے 3-4 منٹ دیکھ لیتے ہیں. اگر کوئی ایک کوشچن آیا ہے, لیٹ می ریڈ دا کوشچن فرام میسن. السلام علیکم سر, ہاؤ وڈ a completely Islamic bank perform trading transaction with another conventional bank across the border? Please discuss the challenges and their solution in this scenario. Look, actually we have Ayofi Sharia standards, and Ayofi Sharia standard have its own Sharia standard about the Islamic banks, that if they want to make a transaction with other conventional banks, so on what grounds they will do those transactions. So Islamic banks are not allowed to make transactions on non-Sharia compliant basis. If Islamic bank want to make any trade and transaction with conventional banks, it will do on halal basis, not on haram basis. So this is the main principle for Islamic banks. سر. یہ رحیم اللہ جان صاحب کا کوشچن ہے. سر, ان اسلامک بینکنگ they said there is no riba, but there is a process which is not riba, but they earn money through those processes which other banks earn from doing riba, like installments, which they said legal. I think یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ربا نہیں ہوتا, اس کا پروسیس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا پروسیس کیا ہے, اینڈ ریزلٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. تو اس طرح کا کچھ ان کا کوشچن لگ رہا ہے رحیم اللہ سے. دیکھیں ہمارے میں اگر بہرحال اس کوشچن ایک ایمبیگوس سا کوشچن ہے. ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے, خاص طور پر وہ مسکنسیپشن ہوا تھا. ایک ہمارے بہت بڑے خطیب ہیں, ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کی ویڈیوز اکثر چلتی ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب, کہ بھی ایک چیز اگر نقد خریدو گے تو اتنے کی ادھار خرید, مثال کے طور پر نقد خریدو گے تو 50 کی, ادھار خریدو گے تو 70 کی, انسٹالمنٹ میں خریدو گے تو یہ انہوں نے وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ سود ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آئمہ کے نزدیک یہ ہے کہ بھئی اگر تو مجلس عقد میں ایک قیمت طے ہو گئی کہ کون سی قیمت پہ کانٹریکٹ آپ نے کوئی چیز خریدی تو پھر حلال ہے. مثال کے طور پر فروخت کرنے والے نے کہا کہ نقد خریدو گے 50 کی, ادھار خریدو گے تو 70 کی, تو خریدنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے ادھار پہ خریدا 70 پہ, تو قیمت فکس ہو گئی. قیمت فکس ہو گئی تو اب وہ قیمت چینج نہیں ہوگی. اب وہ انسٹالمنٹ میں 10-10 کر کے دے گا تو وہ 70 پہ ہی ادا کرے گا. ہاں, یہ کنڈیشن لگانا کہ بھی اگر تو تم نے انسٹالمنٹ میں لیٹ کی تو پھر 10 روپے اضافی دے دو گے, یہ سود ہے. لیکن وہ ٹرانزیکشن کے نقد اتنے کی, ادھار اتنے کی, اگر مجلس عقد میں قیمت طے ہو جائے نقد پر یا ادھار پر تو پھر یہ ٹرانزیکشن جائز ہے, یہ کوئی سود نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ سر. آپ کا بہت ہی کنکلوڈنگ سا اور سمرائز کر کے آپ نے کافی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کی. خاص طور پہ آپ کا پوائنٹ کہ کم از کم 1 یا 2% ہی صحیح اگر اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے تو اس کی طرف جانا چاہیے, ورنہ کوئی آلٹرنیٹ جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے, صرف مخالفت سے کام نہیں چلے گا. جزاک اللہ سر, آپ کی جو چیزیں تھیں بہت کلیئرلی آپ نے ہم تک پہنچائیں, اور بہت شکریہ پارٹیسپینٹس آپ سب کا بھی. اور انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی اس کی جو ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ شیئر کر دی جائے گی کچھ دن کے اندر. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ ٹو آل آف یو.